الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے پیغام قرآن لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا تراویح میں 8واں پارہ پڑھایا گیا ہے۔ تو سورہ انعام آیت نمبر 112 میں جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف مت کرو۔ دیکھیں، قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اور درمیان یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو فیصل بنا دیجئے، یعنی فیصلہ کرنے والا بنا دیجئے، تاکہ وہ اپنی کتابوں کے مطابق ہمیں آپ کے حالات کی خبر دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں حق و باطل، ہدایت اور گمراہی اور اختلافی معاملات میں عدل و انصاف کی تفصیل موجود ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور فیصلوں کے بجائے غیروں کے دروازوں پر جا کر انصاف کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ سراسر ایمان اور اسلام اور قرآنی احکام کے خلاف ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 119 کے ذریعے جو حکم دیا گیا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیا ہے۔ حرام جانوروں کا کھانا تو حرام ہی ہے، مگر حلال جانور جس کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کے نام سے کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر یہ دیکھیں، ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ کیا بتا رہا اللہ رب العزت کہ غیر اللہ کے نام کا کچھ بھی کھانا، یاد رکھو چاہے وہ گوشت ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کھانا حرام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سراسر اس کا کھانا چلتا ہے اور باعث ثواب اور اجر و انعام کا کھانا سمجھ کر دین کے نام پر کھانا وہ سمجھا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ بے دھڑلے اور زور و شوروں کے ساتھ اس کی دعوت دی جاتی ہے، اس کا انویٹیشن کرا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یہ سب اپنے پیٹوں میں حرام گوشت، جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں غیر اللہ کے نام۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 11ویں آتی ہے تو کس طرح جو ہے بڑے پیر صاحب کے نام سے ڈیگیں چڑھتی ہیں، فلاں بزرگوں کے نام سے جو 11ویں کا کھانا کرا جاتا ہے اور کسی اور کے نام سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو وہ بتا رہا ہے اللہ قرآن کریم میں کہ ہمارے نام کے علاوہ کسی اور جانور پر کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 120 کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعضاء کے گناہ کی طرح دل کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں، گناہ جس طرح ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہ قلب دل سے ہوتے ہیں، یعنی قلب کہتے ہیں دل سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری اعضاء کے گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا، اسی طرح دل کے گناہ سے بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ایک دوسرے سے حسد، بغض و عداوت رکھنا، عقیدے کی خرابی، یہ سب دل کے گناہ ہیں، ان سب سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور ظاہری اعضاء کون سے گناہ کے والے ہیں؟ جیسے ہم نے ہاتھ ہے، ہم جو ہے اس کو اپنی جو ہے آوارگی کی طرف لے گئے، یا اپنی آنکھوں کو بے حیائی کی طرف، بے پردگی کی طرف اور فحش کاری کی طرف اور فسق و فجور کی طرف لے گئے، تو یہ سب کیا ظاہری اعضاء سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اور باطنی اعضاء کیا ہیں؟ باطنی اعضاء یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے سے حسد ہونے لگا، ہمارے اندر تکبر آنے لگا، ہمارے اندر بڑائی آنے لگی، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، بغض و عداوت ہمارے اندر آ گیا، عقیدے کی خرابی ہمارے اندر آ گئی، ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یہ ساری خرابی ہمارے اندر آ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کے گناہ ہیں۔ قرآن کا پیغام ہم دے رہے ہیں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے اہم مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ محض اللہ کے لیے زمین کی پیداوار سے زکوٰۃ نکال کر مستحق کو دینا واجب ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کی پیداوار اور اناج اور غلہ، پھل وغیرہ اگا کر بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس میں سے کھاؤ اور اس پیداوار کا حق بھی ادا کرو۔ زمین کی پیداوار کا حق یہ ہے کہ اگر کھیت یا باغ کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس زمین کی کل پیداوار کا 10واں حصہ، اور اگر کنویں یا بورنگ یا ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو کل پیداوار کا 20واں حصہ، یعنی 5% اللہ کے نام پر صدقے کے مستحق کو دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کھیتی ہے اور زمین کی پیداوار ہو رہی ہے تو مسئلہ سمجھ لیں اور مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لیں، اور اس کا 5% حصہ اللہ کے نام پر جو صدقے کے اصل جو لوگ مستحق ہیں ان کو دینا واجب ہے، یہ آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں ہے؟ کھیتی ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں اور ہم دیں ان کو؟ نہیں، یاد رکھو، یہ جو آپ کو کھیت دیا نا وہ کس نے دیا ہے؟ کبھی ذرا غور کرو۔
یہ جو پھل، یہ فصل، یہ کھیتی، یہ جو بیج اگائے ہیں، یہ کس نے اگائے ہیں؟ ذرا یاد کرو، وہ رب وہ اسی رب نے اگائے ہیں، تو اس رب کے نام سے کیوں نہیں نکالتے یار؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے سبق ملا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی گناہ کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کے نہیں معاف کریں گے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو سمجھنا یا جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ہر چیز پر قادر ہونا، ہر جگہ موجود ہونا وغیرہ، ان کو کسی دوسرے کے لیے ثابت ماننا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، مرنے سے پہلے توبہ کیے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، لہذا شرک جیسے بڑے گناہ سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح وہ ماں باپ کے لیے روزی کا انتظام فرماتا ہے، اسی طرح وہ اولاد کے لیے بھی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بچوں کو قتل کر دیتے، لیکن آج معاشی تنگی کے ڈر سے لوگ بچے کے پیدائش کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، جس کے لیے رحم مادر کا آپریشن کرایا جاتا ہے، جسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈیورس کرایا جاتا ہے، جیسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور ایسے لوگوں پر لعنت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی بچے کل قیامت کے دن کہیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ پوچھو یا رب ان سے میرا کیا جرم تھا جو انہوں نے مجھے قتل کر دیا، میرا کیا جرم تھا انہوں نے مجھے جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا، میرا کیا ایسا گناہ تھا؟ کیا میں اپنے حصے کا رزق نہیں لے کے آیا تھا؟ کیا میں اپنے حصے کا اس دنیا میں جینے کا رزق نہیں لے کے آیا تھا؟ وہ سب لے کے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا ایسا جرم تھا، کیا ایسا گناہ تھا جو انہوں نے مجھے جو ہے بچپن میں ہی قتل کرا، یا انہوں نے جو ہے مجھے ہی ماں کے پیٹ سے ہی قتل کر دیا؟ یاد رکھنا بڑا سخت حساب ہوگا۔ اس لیے قرآن کا پیغام ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 5-4 سے ذریعے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی پکڑ اچانک کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تکبر اور مال و دولت کے نشے میں مبتلا لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے، اور بتایا کہ ہم نے عاد اور سمود وغیرہ جیسی بہت سی بستیوں کو سرکشی کرنے کی وجہ سے اپنے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ماننے کے بجائے گناہوں میں حد سے بڑھتے چلے گئے، تو ان کو میٹھی نیند کی حالت میں سخت عذاب دے کر ہلاک کر دیا، وہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ یہ قانون قدرت ہے، جب کسی قوم یا بستی میں ظلم و ستم اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو عذاب الہی ان کو بستروں سے اٹھنے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور نہ اس وقت کی توبہ اور اقرار جرم سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ تکبر دیکھتا ہے، مال و دولت کے لوگ میں نشے میں ہو جاتے ہیں، تو پھر بتایا، ڈرایا، دھمکایا کہ ہم نے دیکھو کتنی قومیں تھیں پہلی ایسے گزری ہیں جو تم سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، پتھروں کو تراش لیا کرتی تھیں، بہت سے ان کے اندر ہنر تھے، وہ اپنے آپ کو طاقت میں غرور میں مست تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایک میٹھی نیند کی حالت میں انہیں سخت عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے ذریعے سبق ملا کہ بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ دیکھیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ تکبر کرنا شیطان کی صفت ہے، توبہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو توبہ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تقویٰ بہترین لباس ہے۔ لیکن انسان کی ایک ظاہری اور ایک باطنی حالت ہوتی ہے، ظاہر کی زیب و زینت اور حسن و جمال کا ذریعہ لباس ہے، اور باطن کی خوبصورتی اور حسن و کمال کا ذریعہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، حیا اور پاک دامنی اور عمدہ سیرت اور اخلاق ہے۔ جس طرح عقل مند انسان لباس کے ذریعے اپنے سطر و بدن کو چھپاتا ہے اور زیب و زینت حاصل کرنا ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح اسے تقویٰ و پرہیزگاری کا باطنی لباس بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ قرآن کا پیغام چل رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بے دین لوگ قیامت میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کو بھلا بھرا رکھا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی توجہ نہیں فرمائیں گے، نہ ان کی کسی بات کا جواب دیں گے اور نہ ہی ان کے عذاب کو ہلکا کریں گے۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں یہ ہدایت دی گئی کہ آداب کی رعایت کر کے دعا کرنے سے جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، حدیث کے الفاظ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور اہم ذکر خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا اور اس کی قبولیت کی چند شرطیں اور آداب بھی بتا دی ہے تاکہ ہماری دعا رد نہ ہو۔ نمبر 1، دعا عاجزی اور انکساری حاجت مندی کریں۔ نمبر 2، چپکے اور پوشیدہ طور پر دعا کریں۔ نمبر 3، کسی نامناسب یا ناجائز چیز کی دعا نہ کریں۔
ان آداب کی رعایت کرنے سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80-84 میں یہ وعید سنائی گئی کہ مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک نئے گناہ کی ابتدا کی، اور وہ گناہ اس سے پہلے دنیا میں نہیں پایا جاتا تھا۔ وہ گناہ تھا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، یعنی مرد کے ساتھ جو ہے اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنا۔ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے سخت عذاب نازل فرمایا اور ان کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ قیامت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی، لہذا انسان کو اس گندے عمل سے دور رہنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا 8واں پارہ جو کہ مکمل ہو چکا۔ خلاصۃ القرآن کا جو تذکرہ تھا، جو خلاصۃ القرآن ہمارا سبق چل رہا ہے، وہ 8واں پارہ کا تھا، تو 8واں پارہ آج ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔